کہ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف درخواستوں پر سماعت آئندہ ہفتے تک جاری ہے۔ درخواست گزاروں کے وکیل امتیاز صدیقی دلائل دے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف درخواستوں پر سماعت اس وقت جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں ڈان نیوز اسلام آباد کے بیورو چیف افتخار شیرازی سے۔ جی شیرازی صاحب بتائیے گا، آگاہ کیجیے گا سماعت کے حوالے سے۔ جی ہم اپنے ناظرین کو تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آگاہ کریں تو اس وقت اس کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی گئی ہے اور اس دوران فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں اور عدالت نے اپنے ریمارکس میں یہ کہا ہے کہ وہ ریٹن آرڈر میں نئی تاریخ کا بتائیں گے۔ فی الحال کی حد تک یہ کہا گیا ہے کہ اس کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی گئی ہے اور کیس سے جڑے جتنے بھی فریقین ہیں ان تمام کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ اور جیسے کہ ہم نے بتایا کہ اس سے پہلے راجہ عامر صاحب جو ایک درخواست گزار تھے شہری، ان کے وکیل نے جو دلائل دیے ہیں اس میں جو بنیادی نقطہ اٹھایا گیا وہ یہی اٹھایا گیا ہے کہ جو قوانین کے اندر ترامیم کی جا رہی ہیں، چیف جسٹس کے سو موٹو اختیارات اور پھر بینچ بنانے کا جو اختیار ہے یہ بنیادی طور پہ آئین سے متصادم ہے اور ساتھ میں یہ عدالت کے دائرہ اختیار میں مداخلت بھی ہے اور حکومت اس طرح نہیں کر سکتی اور جو قانون سازی کی جا رہی ہے اسے کالعدم قرار دیا جائے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت حکومت میں بیٹھی جماعتیں اور ان کے جو رہنما جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں وہ کھلے عام اعلیٰ عدلیہ کی اور جج صاحبان کی تصدیق کر رہے ہیں اور اس جو قانون ہے اس کا بنانے کا بنیادی مقصد بعد نظر میں کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے بلکہ اس سے سیاسی فوائد حاصل کرنا ہے۔ تو ایسے میں نہ ہو کہ یہ قانون اپنی اصل شکل اختیار کر لے جب کیونکہ عدالت نے کہا کہ ابھی تو یہ لا نہیں بنا، تو ایسے میں وکیل نے کہا کہ جب مشترکہ اجلاس سے یہ قانون پاس ہو چکا ہے تو عملاً یہ کام حکومت نے مکمل کر لیا ہے اور جب یہ نافذ العمل ہو گیا تو اس کے بعد بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ تو بہتر ایسا ہے کہ جب یہ نافذ العمل ہو اس سے پہلے ہی اس قانون کو کالعدم قرار دیا جائے اور اس بنیاد سے کہ آئین کا آرٹیکل 191 سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنے رولز آف بزنس اور پروسیجر طے کرنے میں مکمل طور پہ بااختیار کرتا ہے۔ اور اسی حوالے سے صدر پاکستان نے بھی یہ اعتراض لگایا تھا کہ اگر سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر میں کوئی ترامیم کرنی بھی ہیں تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آئین کے اندر 2 تہائی اکثریت سے ترامیم کرنی پڑے گی کیونکہ آئین کا آرٹیکل 191 اس حوالے سے سپریم کورٹ کو تحفظ فراہم کرتا ہے اور اگر سپریم کورٹ کوئی قانون میں تبدیلی کرنا ہی چاہتا ہے تو عدالت اپنے تئیں کر سکتی ہے، یہ پارلیمان کے دائرے اختیار میں نہیں آتا۔ تو اب اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے، جیسے ہم نے ناظرین کو بتایا کہ بنیادی طور پہ 4 متفرق درخواستیں ہیں جن میں سے 2 وکلاء کی درخواستیں ہیں اور 2 عام شہریوں کی جانب سے دائر کی گئی ہیں۔ آج اس کیس کی ابتدائی سماعت ہوئی ہے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے اور آج ابتدائی سماعت کے بعد فریقین کو باقاعدہ طور پہ نوٹسز جاری کر کے اس کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی گئی ہے، لیکن ممکنہ طور پہ دن کے آخری حصے میں ایک ریٹن آرڈر آئے گا اور اس ریٹن آرڈر کے اندر یہ بتایا جائے گا کہ اس کیس کی اگلی سماعت کب ہوگی۔ جی اچھا افتخار شیرازی یہ بھی بتائیے گا کہ آج جو ہے وہ حکومتی اتحاد کی جانب سے جو ہے وہ 8 رکنی بینچ کو مسترد کیا جا رہا ہے، اس سماعت کے اوپر جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، کیا آج اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے عدالت کے روبرو کوئی موقف اختیار کیا گیا ہے؟